میٹرک کے بعد میرا داخلہ گھر سے تھوڑا دور ایک کالج میں ہو گیا۔ آنے جانے کے لیے وین لگوا لی کیونکہ کالج سے گھر تھوڑی سی دوری پر تھا۔ کالج میں سب دوست نہیں تھیں۔ چند دنوں کے بعد میں بھی اس ماحول میں گھل مل گئی اور سب اچھا لگنے لگا۔ میں بریک میں دوستوں کے ساتھ کھیلتی تھی، مگر شازیہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ شازیہ دل کی بہت اچھی مگر تنہائی پسند لڑکی تھی۔ ایک دن میں شازیہ کے لیے کھانا لے کر آئی، مگر بریک میں شازیہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں اسے تلاش کرتے کرتے کالج کے پچھلے حصے کی جانب نکل آئی۔ اسے کہیں نہ پا کر میں مایوس لوٹ رہی تھی کہ اچانک ایک کمرے سے گفتگو کی آواز سنائی دی۔ میں نے اندر جھانکا تو معلوم ہوا شازیہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ جب میں کمرے کے اندر گئی تو شازیہ کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ شازیہ ایک ہاتھ سے موبائل فون کان کو لگایا ہوا تھا اور دیوار کی طرف منہ کر کے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ میرے لیے یہ منظر انتہائی عجیب تھا۔ میں شازیہ کو آواز دینا چاہتی تھی مگر میری آواز ہی نہیں نکلی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں شازیہ کی جانب بڑھنے لگی، مگر شازیہ آنکھیں بند کیے نہ جانے کس دنیا میں مگن تھی کہ میرے جھنجھوڑنے کے باوجود بھی اس کی آوازوں میں تبدیلی نہیں آئی، اور پھر اچانک وہ مڑی اور میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میرے لیے سب نیا تھا، اس لیے شازیہ کے لیٹنے کی وجہ تو شاید معلوم نہ تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد حواس بحال ہوئے تو ہم دونوں نے اپنی اپنی یونیفارم درست کیے اور بغیر ایک دوسرے سے بات کیے تیز تیز قدموں سے کلاس کی جانب بڑھ گئے۔ بریک ختم ہو چکی تھی۔ ہم دونوں سیمی کلاس میں داخل ہوئی۔ ٹیچر بورڈ پر ریاضی کا سوال حل کروا رہی تھی۔ میں گھبرائی اور ڈری ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اسی سوچ میں مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ جانے کب چھٹی کی گھنٹی بجی۔ شازیہ نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کلاس ختم ہونے کا بتایا۔ میں اٹھی اور خاموشی سے شازیہ کے پیچھے چل دی۔ ہم دونوں وین میں سوار ہوئیں۔ شازیہ نے میرا ہاتھ تھاما تو اسے خبر ہوئی کہ مجھے تو شدید بخار ہو گیا ہے۔ میرا گھر آیا، شازیہ بھی ساتھ اتر گئی۔ مجھے بیڈ پر لٹاتے ہوئے شازیہ نے میری والدہ کو بتایا کہ اسے بخار ہو گیا تھا۔ میں اس کی دوست ہوں، سوچا اس کے گھر چھوڑ دوں۔ میری والدہ نے شازیہ کا شکریہ ادا کیا اور مجھے بخار کی دوائی پلا کر سلا دیا۔ شازیہ نے بتایا کہ آنٹی میرا گھر قریب ہی ہے، اس لیے میں اپنے گھر جاتی ہوں۔ میری امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ شام کو میں اٹھی تو طبیعت کافی بہتر تھی، مگر میں بھی ڈری ہوئی تھی۔ میری امی نے کہا شازیہ کتنی اچھی لڑکی ہے، تمہیں گھر تک چھوڑنے آئی، وہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے ہیں، تم اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو اور کپڑے تبدیل کر لو۔ امی کی بات سنتے ہی میں اٹھی اور کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ اب میرا دماغ بوجھل نہیں تھا، میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ میں نے خود کو شیشے میں غور سے دیکھا تو پتہ چلا اب میں چھوٹی نہیں ہوں بلکہ جوان ہو گئی ہوں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا کی تمام راحتیں میرے تن اور من میں سما گئی ہیں۔ پہلی دفعہ مجھے اپنے خد و خال پر پیار آ رہا تھا۔ جو شاور کا پانی میرے جسم میں پڑ رہا تھا وہ یوں محسوس کر رہی تھی جیسے تپتی ریت پر رمجھم بارش ہو رہی ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کاش اب شازیہ میرے ساتھ ہوتی، اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ شاور لینے کے بعد کپڑے تبدیل کرتے کرتے میری نظریں مسلسل شیشے پر ہی جمی تھیں۔ اچانک امی کی آواز آئی کہ باہر آؤ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں نے آخری نظر شیشے پر ڈالی اور ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو خواہش وہ نہاتے ہوئے کر رہی تھی وہ اتنی جلدی پوری ہو چکی تھی۔ شازیہ اور اس کی امی میری والدہ کے ساتھ خوشگپیاں لگا رہی تھیں۔ میں نے سلام کیا اور اپنی امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی نے کہا بیٹا آپ کی آنٹی آئی ہیں، جاؤ چائے بنا لاؤ اور اپنی دوست کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ میری اور شازیہ کی دوستی اب اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اکٹھے کالج جانا اور واپس آنا، ہوم ورک کے لیے رات دیر تک اکٹھے رہنا معمول تھا۔ ایک دن جب ہم کالج سے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ شازیہ کی امی کسی رشتہ دار کی شادی پر جا رہی ہیں اور میری امی بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ ہفتے کا دن تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ میں اور شازیہ ایک ساتھ ان کے گھر رہ لیں گے۔ شازیہ اور میں ٹی وی دیکھنے لگ گئی۔ شازیہ نے دیکھا کہ میں مکمل طور پر مصروف ہو گئی ہوں تو اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔
اپنا موبائل جو اس نے چھپایا ہوا تھا نکالا اور کسی لڑکی سے باتیں کرنے لگ گئی۔ میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے گئی اور چھپ کر دیکھنے لگی۔ شازیہ نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، احمد مجھے تم سے بات نہیں کرنی، تمہیں پتہ ہے آج کتنے دن ہو گئے ہیں، ہر روز کال کرتی ہوں، جب بھی کال کروں تو تمہارا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہے میں کتنی پریشان تھی۔ اچانک شازیہ کا لہجہ تبدیل ہو گیا، یوں محسوس ہوا جیسے وہ احمد کا جواب سن کر مطمئن تھی۔ ایک دوسرے کا حال حوال پوچھنے کے بعد شازیہ نے کہا کہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ شازیہ میرے پاس آ گئی اور شازیہ نے موبائل پر عجیب ویڈیو کلپ نکال کر مجھے دکھانا شروع کر دی۔ ہم کافی دیر تک دیکھتی رہی اور ایک دوسرے سے سکون لیتی رہی۔ اچانک شازیہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کہا کہ میرے دوست کی کال آئی ہے، میں سن لوں۔ شازیہ بات کرتے کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو شازیہ بالکل اسی کیفیت میں تھی جس میں نے اسے کالج میں دیکھا تھا، مگر اس دفعہ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی ماہی بے اب کی مانند تڑپ رہی تھی۔ مجھے خود اپنے جسم میں بھی ٹوٹ پھوٹ سی محسوس کر رہی تھی، اس لیے میں بھی شازیہ کے ساتھ لپٹ گئی۔ موبائل کا لاؤڈ سپیکر آن ہو گیا اور ہم دونوں دنیا معافیت سے بے خبر ہو گئے۔ اس دوران جانے کب احمد کا فون بند ہوا، کوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ چند منٹ تک غنودگی کی کیفیت طاری رہنے کے بعد شازیہ اٹھی اور مجھے بھی اٹھا دیا۔ ہم دونوں کچن میں آ گئیں۔ شازیہ نے چائے بنائی، ہم دونوں نے اپنا اپنا چائے کا مگ تھامے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے میں نے پوچھا، یار یہ احمد کون ہے؟ شازیہ نے بتائی، میرا بوائے فرینڈ ہے۔ اس دن کالج میں احمد کے ساتھ ہی بات کر رہی تھی، میں بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ شازیہ نے بتایا کہ مجھے موبائل فون بھی احمد نے لے کر دیا ہے، وہ میرے گھر کے پاس ہی رہتا ہے، ہم روزانہ اس کے گھر چھپ کے ملتے اور سکون سے گھر کا کام کرتے ہیں۔ مگر ایک بات کہوں، جو سکون احمد کے گھر میں کام کا آتا تھا وہ ٹیلی فون ملاقات میں نہیں۔ یہ سب سن کر مجھے بھی احمد سے سکون حاصل کرنے کی خواہش ہو رہی تھی۔ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ احمد کی کال آئی۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ آج آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ شازیہ نے بتایا کہ میری دوست ہے اور آپ سے بات بھی کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون میرے کان کو لگا دیا۔ میں نے دھیمی سی آواز میں سلام کا جواب دیا، پھر ایک دوسرے کا تعارف گپ شپ میں تبدیل ہو گیا اور 5 منٹ تک بات چلتی رہی۔ اب مجھے بھی احمد سے ملنے کا دل کر رہا تھا کیونکہ میں اور شازیہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ سکون حاصل کر لیا تھا۔ میں نے اپنے دل کی بات کو شازیہ کو بتا دی۔ شازیہ نے احمد کو فون کیا اور کہا کہ میری دوست تم سے ملنا چاہتی ہیں اور ہم گھر میں اکیلے ہیں، اگر تم آ جاؤ تو ایک ساتھ کھیلنے کا موقع اچھا ہے۔ احمد نے کہا ایک شرط پر آؤں گا کہ تم دونوں کے ساتھ ایک ساتھ ہی کھیلوں۔ شازیہ نے حامی بھر لی۔ احمد بھی خوش ہو گیا اور بولا کہ 15 منٹ میں آ رہا ہوں۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ کیسے احمد کے ساتھ کھیلیں گے کیونکہ میں نے تو بس شازیہ کے ساتھ ہی کھیلا۔ مجھے اور شازیہ کو